بیسیکلی ہمارے 2-3 پوائنٹس ہیں جو ہم چاہ رہے تھے کہ وہ آپ دوستوں کے گوش گزار کریں. اس میں سب سے پہلے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارا جو عید آپریشن رہا، اس میں ہماری کیا کارکردگی رہی. بہت ساری کارکردگی تو یقیناً آپ دوستوں کے سامنے تھی، لیکن فیکٹس فگرز ہمارے پاس کیا ہیں ہم چاہ رہے تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. اس کے علاوہ ایک ہماری آن گوئنگ ایک ہمارا کیمپین چل رہا ہے. ہم نالوں کے باٹل نیکس جو ہیں وہ صاف کر رہے ہیں، کلیئر کر رہے ہیں. جو پچھلی کے شہر کے کافی ساری جگہوں پہ کافی چوکس پہ جو ہے نا وہ پانی کھڑا رہا، تو سی ایم صاحب کی خصوصی ہدایت پہ جو ہے ہم نے پھر وہ ایک کیمپین شروع کی. ہم کچھ ڈیٹیل آپ کے ساتھ اس پہ شیئر کرنا چاہیں گے. کچھ ہمارے فیوچر پلانز ہیں، ہم چاہیں گے کہ آج وہ بھی کچھ آپ کے گوش گزار کریں. آخر میں کوئی آپ کو کوئی میسج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے عید کے حوالے سے بات کروں گا. عید کے 3 دن ہمارا عملہ جو ہے وہ کام پہ رہا، مستعد رہا. ہمارے کوئی 1200 کے لگ بھگ اہلکار تھے جنہوں نے راؤنڈ دا کلاک کام کیا. یہ 3 دن ہم نے کوئی ریسٹ یا ریسپائٹ نہیں لیا. اس میں ہماری کوئی 150 سے زیادہ مختلف گاڑیاں تھیں جو اس کام میں لگی رہیں. ان 3 دنوں میں ہم نے کوئی 4000 سے زیادہ ٹن کچرا بما آلائشیں جو ہے ہم نے اٹھائی ہیں. اٹھا کے سیف جگہ پہ جو ہے ہم نے ان کو تلف کرنے کے لیے وہاں پہنچا دیا. اس کے علاوہ یہ صرف اس میں کوئی 2500 ٹن کے قریب صرف آلائشیں تھیں. کچھ اس میں ہمیں مشکلات بھی درپیش آئیں، لیکن الحمدللہ ہم نے کوشش کی. سارے ایم سی کیو کے عملے نے ایک ٹیم ورک کے ساتھ ہم نے ممکن بنایا کہ ہم پچھلے ادوار سے سم وٹ، اگر بہت بہتر کی اگر بات نہ بھی کروں تو ہم نے کوشش کی کہ ہم اس میں کچھ بہتری لائیں. ایک ہمارا جو ہے وہ آن گوئنگ کیمپین ہمارا چل رہا ہے باٹل نیکس کو کلیئر کرنے کا. کوئی 47 پوائنٹس ہم نے آئیڈنٹیفائی کیے تھے جن کی وجہ سے شہر کی مختلف جگہوں پہ پانی کھڑا ہوتا تھا یا ایک سیلاب کی سی کیفیت ان کی وجہ سے بن رہی تھی. تو ان جگہوں کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے بعد ہمیں اوپر سے حکم آیا کہ جی اب آپ ان کے اوپر کام شروع کریں. ہم نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا. آپ نے شہر کے مختلف علاقوں میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے کافی سارے نالے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے ان کے اوپر کام نہیں ہوا تھا، انفیکٹ 2015-16 کے بعد وہ نالے صاف نہیں ہوئے تھے، ان کو ابھی ہم سارے نالے تو نہیں، کیونکہ 34 نالے ہیں جو ایم سی کیو کے پاس ہیں جن کی ذمہ داری ایم سی کیو پہ ہے. 15 نالے ہیں جو اریگیشن کے پاس ہیں، وہ بڑے نالے ہیں. ان 34 نالوں کی آخری صفائی 2015-16 میں ہوئی تھی، اس کے بعد نہیں ہوا. شاید یہی وجہ تھی کہ جو ہی بارش ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ پانی ایک دم ہی سڑکوں پہ آیا اور گٹرز آپ کو ابلتے دکھائی دیے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ایک تو صاف نہیں تھے، سلٹڈ تھے، ہیویلی سلٹڈ تھے. ہم نے ان کی سب کی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ شاید فی الحال اس نقطے پہ ممکن نہیں، لیکن اگلے مرحلے میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک ان کی صفائی کی جائے. اس وقت ہم نے وہ جگہیں جو کہ ایز اے باٹل نیک کام کر رہی تھی، جن کی وجہ سے اپ اسٹریم سے پانی جو ہے وہ نیچے آنے میں اس کو دشواری تھی، ہم ان کو صاف کرنے کا کام ہم نے کیا ہوا ہے. اس آج کی ڈیٹ تک، بلکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے تک، ان 47 میں سے ہم نے 22 کے اوپر جو ہے وہ ہم نے کام شروع کیا ہوا تھا پچھلے 3 دنوں میں، اور اس میں تقریباً 90-95% جو ہے وہ ان پہ ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے. باقی جو پوائنٹس ہیں، اچھا میں اس میں یہ بھی آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو 47 پوائنٹ ہیں، ہم
ان 47 پوائنٹس پہ باؤنڈ نہیں ہوئے. کچھ علاقے ایسے تھے جو جب ہم فیلڈ میں ان کو دیکھنے گئے, جب ہم کام وہاں پہ کر رہے تھے, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ علاقے جو ہمارے اس 47 میں شامل نہیں تھے, لیکن ان کی وجہ سے کچھ آبادیاں خطرے میں دکھ رہی تھیں, جیسے کہ دکانی بابا چوک کی بات نہیں کر, دکانی بابا مزار, یہاں پہ لانگو آباد, مینگل آباد, گل آباد, شریف آباد, کافی سارے بڑے بڑے محلے ہیں ریلوے ٹریک کے ساتھ. تو ہمیں محسوس ہوا کہ اگر اس ڈرین کو بھی صاف نہیں کیا گیا تو یہ آبادیاں ساری خطرے میں آ جائیں گی. تو ہم نے اس کے اوپر بھی کام شروع کر دیا ہے. کل تک انشاءاللہ وہ ڈرین بھی سارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. باقی جو ریمیننگ پوائنٹس ہیں انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دنوں میں ہماری کوشش ہے کہ بارش کے اگلے اسپیل سے پہلے ہم وہ بھی کمپلیٹ کر لیں, اور انشاءاللہ ہمیں کبھی امید ہے کہ وہ بھی پورے ہو جائیں گے. یہ ہمارے آن گوئنگ اس ڈی سلٹنگ اور کلیننس کمپین کے متعلق تھا. بیسیکلی CNW ہو یا MCQ ہو یا QDA ہو, نالا کوئی بھی بنتا ہے, بہرحال وہ آتا ہماری ہی ذمہ داری میں ہے. میں ذاتی طور پہ جو ہے کبھی اپنے عملے سے اس بات پہ اتفاق نہیں کرتا کہ جی یہ نالا ہے اور یہ ہمیں ہینڈ اوور نہیں ہوا. اب نالا بن گیا ہے ہمارے روڈ کے اوپر تو وہ بس سمجھے ہینڈ اوور ہو ہی گیا. اس لیے میں نے آتے ہی یہ تخصیص ختم کر دی کہ جی یہ نالا کس نے بنایا, یہ ہمیں ہینڈ اوور ہوا یا نہیں ہوا. اب اس نالے میں سے پانی نکلے گا, روڈ پہ پانی جمع ہوگا, تو وہ یقیناً ذمہ داری گھوم پھر کے میری ہی آتی ہے. CNW یہ ذمہ داری نہیں اٹھاتی. بہرحال یہ ڈپارٹمنٹ کی ایسی دوستوں نے بات کی تو میں اس پہ آ گیا. اس کے علاوہ کچھ آپ کے ساتھ مختصراً کچھ آپ دوستوں کے ساتھ اپنے فیوچر پلانز ہم شیئر کرنا چاہیں گے. ہم نے آتے ہی کوشش کی ہے, مجھے ابھی ہارڈلی کوئی 1-1.5 مہینہ ہوتا ہے یہاں پہ, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ MCQ کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے. اس سلسلے میں ہم نے اپنے ہے ویسے بڑی اچنبھے کی بات, لیکن ہے اسی طرح کہ ہمارا ویب سائٹ بھی ٹھیک سے فنکشنل نہیں تھا, تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنا ویب سائٹ نہیں بلکہ ایک پورٹل جو ہے ڈیولپ کریں. آپ انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ MCQ کا جو ہے ایک پورٹل ہوگا, باقاعدہ اس کا افتتاح کرائیں گے کسی جو بھی ہمیں بڑا جو ہے کوئی بھی ڈگنیٹری ہمیں اویلیبل ہوا. ہم ایک CMS پہ ہم کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے اس کو بھی لانچ کریں گے. کمپلین مینجمنٹ سیل کہیں, سروس کہیں, اس کے اوپر. اس کے لیے سافٹ ویئر کی تیاری لگ بھگ آخری مراحل میں, ابھی اس کو ہم ٹیسٹنگ کے مرحلے میں ہے. ہم اس کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں اپنے پورٹل کے ساتھ. وہ اینڈرائڈ پہ اور iOS پہ دونوں پہ جو ہے اویلیبل ہوگا. اس کے علاوہ شہر کی بیوٹیفیکیشن کے اوپر جو ہے ہم نے کچھ انیشیٹوز لیے ہیں. وہ ابھی چونکہ ابتدائی مرحلے میں ہے قصہ, تو اس کے اوپر زیادہ میں وہ نہیں کروں گا. جب انشاءاللہ اس کا کوئی بلو پرنٹ بن جائے گا تو آپ لوگ کے ساتھ اس شیئر کر لیں گے. اس کے علاوہ ہم شہر کی انوائرمنٹ کے حوالے سے ہم بہت کنسرن ہیں. کافی عرصے سے کوئٹہ شہر کی انوائرمنٹ کے اوپر ایسا کوئی قابل ذکر کام بظاہر دکھائی نہیں دیتا. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو MCQ کا ایریا آف جورسڈکشن ہے اس میں پلانٹیشن کے اوپر, یا آپ اس کو انوائرمنٹ ایز اے ہول کہہ لیں, اس کے اوپر کچھ ایسا کام ہو کہ جو دکھائی بھی دے, جو نظر بھی آئے. پہلے مرحلے میں انشاءاللہ ہم زرغون روڈ سے اس کی ابتدا کریں گے, اور ایز اے پائلٹ پروجیکٹ اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے کہ کچھ ایسی پلانٹیشن کی جائے جو صرف پلانٹیشن برائے پلانٹیشن نہیں ہو, کہ مطلب ہم درخت لگا کے بھول جائیں. ہمارا جو ہے ایمفیسس اس بات پہ ہے
کہ اگر ایک بھی درخت لگائیں تو وہ سسٹین کرے، اس کی سسٹینیبلٹی ہو، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ اس کو آن گراؤنڈ بھی جو ہے دیکھیں گے. ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کے ہم ایک آدھ پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کرنے والے ہیں. اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ٹریفک پولیس کو ساتھ بٹھا کے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. ایک ایسے بہت سارے کام ہیں، انیشیٹوز ہیں، لسٹ طویل ہے. میں اس کے علاوہ جیسے ابھی سی ایم او صاحب بتا رہے تھے، ہم نے ایک وہ ڈرون سروے کیا ہے اپنے ڈرینز کا، نالوں کا. جو 34 نالے ہمارے پاس ہیں، ہم نے ان کو ڈرون کے ذریعے جو ہے اس کو جو ہے اس کی میپنگ کر رہے ہیں. اس کو میپ کریں گے، اس کو ڈیجیٹل میپ کے اوپر اتاریں گے. یہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے ایک ریفرنس رہے گا. آج کے دن کے لیے بھی ہوگا کہ ہمیں اس کی ایک ایکچوئل پوزیشن معلوم ہوگی کہ اس وقت جو ہے ہمارے نالوں کی کیا پوزیشن ہے، کہاں پہ جو ہے وہ انکروچمنٹ ہے، کہیں پہ چوک ہے، کہیں پہ جو ہے وہ نسبتاً تنگ ہے، پیچھے اس کی کیا ہے ویڈتھ، آگے جا کے اس کی ویڈتھ کیا بنتی ہے. وہ آن جسٹ ون کلک ہوگا. تو ہمیں اس میں فیصلہ سازی میں کچھ آسانی رہے گی، اور آنے والے وقتوں میں جو ہے اس کی مدد سے کافی کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ سروے بھی ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے. ہم اپنے ایم سی کیو کے دفتر میں ایک ایم سی کیو آئی ٹی ریسرچ اینڈ انوویشن لیب کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. کچھ اور بھی اس قسم کے چھوٹے موٹے کام ہیں، جیسے لائبریری ہے، اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہمارا ریکارڈ پڑا ہوا ہے، بہت پرانا اور قیمتی ریکارڈ ہے، جو کہ بالکل بھی مطلب ایسے ہیف ہیزرڈ مینر میں پڑا ہوا ہے، جس کی کوئی جو نہ ٹھیک سے ڈاکیومنٹڈ ہے اور نہ ہی جو ہے اس کی کمپیوٹرائزیشن پہ جو ہے کوئی کام ہوا ہے. ہم نے آرکائیوز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی بات کی ہے. ہم نے کچھ آئی ٹی ایکسپرٹس کے ساتھ بھی جو ہے ہم رابطے میں ہیں. ہم دونوں آپشنز جو ہے ایکسپلور کر رہے ہیں. جو بھی فیزیبل ہوگا انشاءاللہ اس کے اوپر کام کریں گے. یہ اس طرح کے کچھ چھوٹے موٹے جو ہمارے دفتری معاملات ہیں، ہم نے کوشش کی کہ ان کو جدید خطوط پہ جو ہے استوار کیا جائے. ہیونگ سیڈ دیٹ، آخر میں آپ دوستوں سے آپ لوگوں کی مدد چاہوں گا. آپ لوگوں سے چاہوں گا کہ آپ ایم سی کیو کی جو ہے وہ مدد کریں. شہر جو ہے یہ ہم سب کا ہے، آپ کا ہے، ہمارا ہے، عوام کا ہے. ہمیں بڑی مشکلات جو ہے درپیش رہی ہیں اس گزشتہ کچھ دنوں میں جو میں نے دیکھے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس وسائل کی بھی کمی ہے. میں وسائل کی کمی کا رونا بیسیکلی نہیں رونا چاہتا کہ میں یہ کہوں کہ جی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا ہے. میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ جو ایگزسٹنگ وسائل ہیں پہلے مرحلے میں ان کو ایفیشینٹلی یوز کیا جائے. اور ان 1.5 پونے 2 مہینوں میں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر ایگزسٹنگ وسائل کو ہی اگر ٹھیک سے استعمال کیا جائے اور عوام کا ساتھ ہو، یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر عوام کا ساتھ ہو تو شہر کی حالت بہت بہتر ہو سکتی ہے جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے شہر کی حالت کوئی زیادہ قابل رشک نہیں ہے. تو اس کی وجہ میں کسی کو جو ہے میں کسی بلیم گیم میں جو ہے نہیں پڑھنا چاہوں گا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے ایم سی کیو کے مسائل جو ہیں وہ 60 سے 70% کم ہو سکتے ہیں اگر عوام ہمارا ساتھ دے. اگر کچرا جو ہے وہ سڑکوں پہ نہ پھینکیں، اگر کچرا جو ہے وہ نالیوں میں نہ پھینکیں، نالوں میں نہ پھینکیں. مطلب ہم آپ سے اپنا کیا دکھ کا اظہار کریں کہ ہم نے ان نالوں میں سے مردہ جانور نکالے ہیں، ہم نے ان نالوں میں سے کچروں سے بھرے ہوئے
بھری ہوئی بوریاں نکالی ہیں، ہم نے ان نالوں میں سے قالینیں نکالی ہیں. مطلب یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں، یہ میں صرف آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو جن کی ہمارے پاس فوٹیجز ہیں، کہ ہمیں اگر کوئی کہے کہ اچھا جی یہ بتاؤ تو ہم اس کو بتا سکیں کہ جی یہ دیکھیے یہ ہم اس وقت نکال رہے ہیں. تو شعور کی ضرورت ہم سب کو ہے. عوام اس میں ہاتھ بٹائیں گے تو انشاءاللہ یہ کام بہت آسان ہو جائے گا. یہ سب کا شہر ہے، اور اس میں اسپیشلی آپ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں سے میں گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ اس شعور آگہی کو آگے بڑھانے میں، بیدار کرنے میں آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ. گندگی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پلاسٹک کے تھیلے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کچرا کم ہے، رات کو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، دن میں بھی کام کر رہے ہیں، لیکن مین وجہ جو ہے وہ ہے پلاسٹک، جو تھیلے نالیوں میں پڑ جاتے ہیں، شاپر جس کو آپ کہتے ہیں. اس کے لیے آپ نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ تاجران سے بھی جو آپ سے پہلے ایڈمنسٹریٹر ہے انہوں نے بھی بات کی تھی. اس سلسلے میں آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان کو تاجران کو اعتماد میں لے کے پلاسٹک پہ پابندی لگوا رہے ہیں یا نہیں؟ مفتی صاحب، پلاسٹک پہ ویسے آلریڈی پابندی ہے. اس پہ پابندی لگ بھگ ساری دنیا میں ہے، اور یہ ایک المیہ ہے کہ مطلب پلاسٹک جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا. ویسے تو کاغذوں میں تو اس پہ پابندی ہے. بایو ڈیگریڈیبل جو ہے وہ شاپرز انٹروڈیوس کرائے گئے تھے. یہ میرے بہت انٹرسٹ کا شعبہ ہے. اس کے اوپر ہم جو ہے ہم نے انٹرنلی اس کے اوپر کافی کام بھی کیا ہے. میں آپ کو کبھی جو ہے اپنے ٹرنچنگ گراؤنڈ کا جو ہے اس کا دورہ کراؤں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو ہے وہ جو ہم کچرا لے جاتے ہیں اس میں جو میجورٹی آپ کو جس چیز کی نظر آئے گی، جو کثیر تعداد میں ایک چیز جو دکھائی دے گی وہ یہی پلاسٹک بیگز ہیں. پلاسٹک بیگز کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی شیلف لائف 80 سال 100 سال سے بھی زیادہ ہے. یہ نہ گلتا ہے نہ ختم ہوتا ہے. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر یہ پلاسٹک بیگز کا مسئلہ حل ہو جائے تو یہ ہمارے نالوں کا 70% مسئلہ حل ہو جائے گا، صفائی کا 70% مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے لیے ول کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ہم جتنا ہمارے انشاءاللہ بس میں ہوا آپ دوستوں کے تعاون سے، کیونکہ یہ صرف ڈنڈے سے، صرف امپلیمنٹیشن سے بھی کام نہیں چلتے، کچھ شعور اور آگہی بھی اس کے لیے ضروری ہے. لوگوں کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جی یہ تھوڑی دیر کی تو جو ہے وہ آپ کو سہولت ہو جاتی ہے، آپ چیز پکڑ کے لے جا رہے ہیں، لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. صرف ہم تک اس کے نقصان محدود نہیں ہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھگتیں گی اس کو. تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ٹھیک سے ہاتھ ڈالنے والے ہیں. دیکھیے دو جو ہے اس میں وہ ٹیمیں بنائی گئی ہیں. ایک تجاوزات کے حوالے سے ہے، نالوں پہ تجاوزات اور باٹل نیکس کی کلیئرنس. جو تجاوزات کے لیے ٹیم بنائی گئی ہے اس میں بھی شامل ہوں، ایم سی کیو مطلب ایز اے ہول اس میں شامل ہے. اس میں لیڈ رول جو ہے وہ ڈی سی صاحب کا ہے. اس کو وہ ڈی سی صاحب ڈیل کر رہے ہیں. جہاں جہاں پہ تجاوز انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بہت قابل تعریف کام کیے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں. بہت وہ جگہیں انہوں نے کلیئر کروائی ہیں جو بہت سالوں سے کلیئر نہیں ہوئی تھی. باٹل نیکس کی کلیئرنس کا جو ہے اس کا لیڈ رول جو ہے میرا ہے، ایم سی کیو کا ہے. اس کو میں دیکھ رہا ہوں اور اپنی سی بساط میں کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے اس کو ٹھیک سے کریں. رات کو چاہے 2 بجے 3 بجے میں خود جو ہے وہ جا کے ان کی نگرانی کرتا ہوں، مانیٹر کرتا ہوں. جواد صاحب، عید پر اور بارشوں کے بعد کافی سے بعد کارپوریشن کی طاقت نظر آئی، لیکن ایک تاثر جو میرے خیال میں وہ یہ عام ہے کہ شہر میں یہ جو نالوں کی بات کر رہے ہیں بڑے اس کی، وہ کسی ایمرجنسی صورت میں صفائی ہوتی ہے یا وہ شہر میں اسی صفائی ہو گئی مہینوں بعد ہوتی ہے؟ جب اس میں بات کی جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ وسائل کی کمی ہے. تو آپ بھی وسائل کی کمی کے باوجود کیسے شہر میں صفائی کو مینٹین رکھیں گے جبکہ اس کے لیے فنڈ کی ضرورت پڑتی ہے؟
یہ جو پرٹیکولر ہم نے اس وقت کیمپین شروع کی ہے، اس کے لیے تو ہم سے ان کا وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے اس کے لیے وسائل مہیا کیے جائیں گے. دیکھیے بیسیکلی یہ کام MCQ کا ہے، مطلب مجھے اس بات کے اعتراف میں کوئی مذائقہ نہیں لگتا کہ یہ بیسیکلی ہمارا کام ہے. ہمیں ہر بار جو ہے اس کے لیے حکومت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی اوپر سے پیسے آئیں گے تو ہی ہم کام کریں. اس کو روٹین پہ ہونا چاہیے. میں آپ کی بالکل بات سے اتفاق کرتا ہوں. یہ ہماری پرائمری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو روٹین میں چلائیں. لیکن وہ آپ والی بات کہ کچھ وسائل کی کمی کا سامنا ہوتا ہے. اچھا، وسائل کی کمی کا سامنا ہے، کچھ ہماری اپنی MCQ کی کچھ کوتاہیاں بھی ہیں. اس میں ہماری بہت ساری پراپرٹیز ہیں، ہمارے بہت ساری جگہیں ہیں، ہمارے ایونیوز ہیں جن کو اگر ہم ٹھیک سے ایکسپلور کریں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم سیلف سفیشینٹ ہو سکتے ہیں. یہ عین ممکن ہے کہ ہم کچھ عرصے کے بعد یہ جو ہمارے روٹین کے کام ہیں ایٹ لیسٹ ان کے لیے ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. دیکھیے مطلب یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے، ایک پورا چیپٹر ہے ہمارے بلڈنگ کوڈ کا، بلڈنگ کے مسائل کا، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. میں ویسے ذاتی طور پہ چاہ رہا تھا کہ کسی دن جو ہے اس کے اوپر ایک علیحدہ سے آپ کے ساتھ ایک کمپلیٹ سیشن کریں، لیکن چلے بات چھڑ گئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے میں آیا ہوں میں نے آنے کے بعد اس وقت تک 25 سے زیادہ جو ہے FIRs ہم لانچ کروا چکے ہیں. یہ جن کی آپ مثال دے رہے ہیں ان کے اوپر بھی FIR ہم نے کاٹی ہے. یہ ان کا کیس جو ہے اس وقت سب جوڈس ہے. اب قصہ یہ ہے کہ جب کیس ایک دفعہ سب جوڈس ہو جاتا ہے تو پھر ہم بھی کورٹ کے اس میں آ جاتے ہیں کہ وہاں سے کیا ڈائریکشن آتی ہے. جو ہمارے کرنے کا کام تھا میکسیمم یہی کر سکتے ہیں کہ مطلب اگر کوئی بندہ، ہم پہلے وارن کرتے ہیں کہ آپ اس طرح نہ کریں جس سے جو ہے عوامی اس میں خلل پڑ رہا ہو. وہ اگر باز نہیں آتے یا وہ بلڈنگ کوڈ کی کسی بھی شک کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہمارے پاس آخری آپشن یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر FIR لانچ کریں. اور ہم نے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 25 سے زیادہ FIR لانچ کیے پچھلے 1-1.5 مہینے. جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ اصل میں وہ وسائل کی کمی وغیرہ والا جو ہے وہ نہیں رونا چاہتا ہوں، لیکن کچھ سوال ہیں ناگزیر ہیں، ان کا جواب مجھے دینا پڑے گا. یوں ہے کہ ایک اسٹڈی ہم نے کروائی تھی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے، تو اس اسٹڈی کے مطابق کوئٹہ جو ہے وہ ڈیلی تقریباً کوئی 1600 میٹرک ٹن جو ہے وہ یہاں پہ ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے. ہمارے اٹھانے کی کیپیسٹی اس وقت کوئی 700-750 کے لگ بھگ ہے جب ہم فل سوئنگ میں کام کریں. تو کچھ کچرا رہ جاتا ہے، میں مطلب اس سے مجھے وہ نہیں ہے. میں یہ دیکھیے یہ اس کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ ہم جنرلی اس قصے کو اس سے ہم اس طرح نمٹتے ہیں کہ ہم کچھ عرصوں کے بعد ایک صفائی مہم چلاتے ہیں اور اس میں ون ٹائم کلیننیس ہم اس کو ایک کیمپین کہتے ہیں. پھر ہم شہر میں جہاں جہاں کچرا جمع ہوتا ہے ہم پھر دن رات کر کے اس کو پھر اٹھانے لگ جاتے ہیں اور اس کو کلیئر کرتے ہیں. مجھے آپ کی بات سے اتفاق ہے کہ آخری ون ٹائم کلیننیس کیمپین کو کچھ ٹائم ہو گیا ہے، اس لیے کہیں کہیں جو ہے آپ کو یہ کچرا دکھائی دے رہا ہے. ہم نے اپنے اعلیٰ حکام سے اس معاملے میں بات کی ہے، ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ کوئٹہ شہر کو پھر سے صاف کر دیں گے.
आप देख रहे हैं सारा साइकिल और मोटरसाइकिल वालों ने कब्जा किया हुआ है, तो इनको हटाएंगे तो ट्रैफिक की फिर वाली बरकरार होगी। जो सर्कुलर वाला बस अड्डे वाली पार्किंग है उसको भी फंक्शनल नहीं किया गया, तो इसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? सर्कुलर वाला जो है वो हमारा सर्कुलर रोड वाला जो पार्किंग प्लाजा है वो फंक्शनल है, उसमें वो ठीक से अभी हमें उसमें कुछ काम बाकी हैं, इसलिए थोड़ा सा हमारा इंटर डिपार्टमेंटल जो है, चूँकि ये बनाया CNW ने है तो वो एक थोड़ा सा वो चल रहा है, लेकिन जिस हद तक उसको ऑपरेट किया जा सकता है हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको जो है उस हद तक ऑपरेट करें, वो चल रहा है। लेकिन अगेन चूँकि पूरी तरह वो ठीक से हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर और कुछ काम उसके चूँकि रहते हैं, हम थोड़े से उसमें उनके साथ CNW के साथ हमारी बातचीत चल रही है, फुल स्विंग में नहीं है, वो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूँगा। कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है इसको पूरी तरह ऑपरेशनल करके ये जो पार्किंग का मसला है इसके इर्द गिर्द के एरियाज़ में, एटलीस्ट इसके इर्द गिर्द के एरियाज़ में पार्किंग के मसले को कम किया जा सके। साइकिल स्टैंड्स की जहाँ तक आपने बात की है, यकीनन कुछ गैर कानूनी भी हैं, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ वो हैं जिनके ऊपर जो हमने ऑक्शन की हुई हैं उनके ऊपर भी कुछ लोगों को एतराज़ हैं कि जी आप रोड्स के किनारे पे जो है आप इनको इंटरटेन ना करें। सर्टेन जगहों पे इनको इंटरटेन होना है, ये हमारी आमदनी का भी ज़रिया है। वो जो मैं आपसे कह रहा था कि हम सेल्फ सफिशेंट हो सकते हैं, तो वो सेल्फ सफिशेंट आखिर कहीं से तो रेवेन्यू हमने जनरेट करना है। अब अगर हम बिल्कुल ऐसे आप जैसे कह रहे हैं, अगर हम इस फिलैंथ्रोपी पे आ जाएंगे, घोड़ा जो है वो घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या?